کیا عامل کی کمائی حلال ہے؟ عبداللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، میرے والد صاحب ایک عامل ہیں، وہ جو عمل کرتے ہیں کیا اس سے ملنے والی آمدن حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ بھئی یہ جو عاملوں کے عمل ہیں نا، یہ ہماری سمجھ میں آج تک نہیں آئے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے عاملوں سے ملاقات کی ہے کہ بتاؤ کیا سلیبس ہے تمہارا، کیا سیکھتے ہو؟ تو بڑے بڑے عاملوں نے ہمیں بتایا ہے، اپنے راز بتائے ہیں کہ ککھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا، بس ایسے ہی ایک ہوائی چیزیں چل رہی ہیں جس پر پوری ایک مدار ہے۔ تو اس لیے یہ عملیات پر تو نہ پہلے مجھے کبھی یقین تھا نہ اب ہے، اور بظاہر لگتا نہیں ہے کہ مستقبل میں کبھی عملیات پر مجھے یقین بھی آئے گا۔ لیکن اتنی بات ہے، رقیہ، جنات بھگانے کے لیے آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں یا رقیہ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اور رقیہ میں بعض دفعہ جو الفاظ ہے نا، الفاظ قرآن مجید، جیسے سورہ فاتحہ پڑھ کے جن بھگایا جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے جن بھگایا جاتا ہے، تو بعض دفعہ بعض لوگوں کے رقیہ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ سامنے والے کا اس پر اعتقاد زیادہ ہوتا ہے یا وہ خود پرہیزگار زیادہ ہوتا ہے، تو اس بیس پہ اس کے رقیہ میں اللہ نے دوسروں کی نسبت زیادہ تاخیر رکھی ہوتی ہے۔ رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، تو اس دم کے پیسے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز میں آپ ٹائم جب سرو کر رہے ہیں تو اس ٹائم کے پیسے آپ کے لیے لینا جائز ہے، لیکن اس میں دھوکہ نہ ہو۔ دھوکہ عامل لوگ بہت کرتے ہیں، وہ یہ شو کرتے ہیں ہم نے پتہ نہیں اتنے جنات قبضے میں لے لیے، اتنے کو آگ سے جلا دیا ہے اور موکل چھوڑ دیا تمہارے اوپر۔ موکل نہیں چھوڑے ہوتے، یہ خود لمبی لمبی چھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، اس میں بہت الو بناتے ہیں۔ تو اس الو بنانے کے عوض میں جتنے پیسے یہ لیں گے یہ حرام ہوگا۔ سیدھی سیدھی بات کریں بھائی، اگر آپ پر جن ہے تو میں ایک رقیہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رقیے میں اللہ تعالیٰ شفا دے دے، اور میں چونکہ ٹائم لگا رہا ہوں، وقت اپنا صرف کر رہا ہوں، تو اس وقت کے میں پیسے لوں گا۔ تو اتنی بات ہو تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر اتنی بات ہوتی نہیں ہے، اس میں گھمانا پھرانا اور الو بنانا اور لفاظی اور حصار اور ٹوپی ڈرامے بہت ہوتے ہیں اس میں۔ والد صاحب سودی بینک میں ہو تو بیٹی کو رشتہ بھیجنا، یعنی کسی کے ابا سودی بینک میں ہوں، ان کی بیٹی سے شادی کرنا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دانیال صاحب کوہاٹ سے پوچھ رہے ہیں، اگر کسی لڑکی کا ابا، یعنی ابا تو میں کہہ رہا ہوں کسی لڑکی کے والد سودی بینک میں نوکری کرتے ہوں تو اس کے ہاں رشتہ بھیجنا کیسا ہے؟ اگر رشتہ ہو جائے تو وہاں جا کر کچھ کھانا پینا یا لین دین کرنا کیسا ہے؟ بھائی جو آدمی حرام کماتا ہو اس کی بیٹی سے بھی شادی بالکل جائز ہے، لیکن پھر بعد میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کے گھر جا کے کھانا پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر یہ پھڈے اور لڑائی افورڈ کر سکتے ہیں تو شادی کریں، نہیں کر سکتے تو پھر یہاں شادی نہ کریں آپ، کیونکہ آپ کے لیے وہ ان کے گھر جا کے کھانا پینا جائز بہرحال نہیں ہوگا اگر ان کی اس کے علاوہ کوئی اور ارننگ نہ ہو۔ دوسرے نکاح میں کون سی شرط لگا سکتے ہیں دوسری شادی میں؟ محمد رفیق صاحب کرناٹک سے پوچھتے ہیں، کیا دوسرا نکاح اس شرط پر کر سکتے ہیں کہ بیوی اور اس کی فیملی سے کہے کہ میں ہفتے یا 10 دن میں صرف ایک مرتبہ بیوی کے پاس آؤں گا، یعنی دوسری بیوی کے پاس، کیونکہ پہلی بشاشت کے ساتھ دوسری شادی کی اجازت نہیں دے رہی ہے، اور لڑکی اور اس کے گھر والے اس پر راضی بھی ہو جائیں تو کیا شریعت میں اس نکاح کی کوئی گنجائش ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ دوسری شادی کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں چونکہ پہلی کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ برابری نہیں کروں گا، میں 10 دن میں ایک رات آپ کے پاس گزاروں گا یا ایک ہفتے میں ایک رات گزاروں گا، جو شریعت نے حکم دیا ایک رات ادھر ایک رات ادھر، یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو بھائی اگر وہ لڑکی والے مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ عدل جو ہے یہ تو بیوی کا حق ہے نا، دوسری بیوی کا حق ہے کہ وہ آپ سے یہ مطالبہ کرے کہ جتنی راتیں پہلی کے پاس گزار رہے ہیں اتنی ہی میرے پاس بھی گزارنی ہے۔ تو اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں مجھے اتنی باریاں نہیں چاہیے، آپ کی مجبوری ہے تو میں اس کے ساتھ ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ٹھیک ہے، جس کا حق ہے جب وہی دستبردار ہو رہا ہے تو جائز ہے۔ لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ شادی کریں تمیز سے، پراپر طریقے سے، تو نہیں تو اس میں یعنی فسادات زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ نے عورت کو ہر وقت یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے حق کا بہرحال مطالبہ کر سکتی ہے۔ آپ نے آج ایگریمنٹ کر لیا کہ میں آپ کے پاس 10 راتوں میں ایک رات آؤں گا، اور وہ راضی ہو گئی، اس وقت تو راضی ہو گئی، بعد میں اس کا میٹر گھوم گیا، اس نے کہا یہ کیا میاں 9 دن تو مارکیٹ سے شارٹ رہتا ہے، ایسے میاں کا مجھے کیا کرنا ہے، تو 10 دن میں ایک دفعہ آ رہا ہے میاں، اور بعد میں وہ مکر گئی اور کہنے لگی نہیں مجھے میرا پورا حق چاہیے، تو یہ ایسی شرط ہے جو قیامت تک لازم نہیں ہوتی۔ جب وہ مطالبہ کرے گی کہ پورا حق چاہیے تو پھر آپ کو اس کا پورا حق دینا پڑے گا، یعنی یہ ایسا حق ہے جس سے وہ کسی بھی وقت جو ہے مطالبہ کر سکتی ہے، دستبردار بھی جب چاہے ہو سکتی ہے، مطالبہ بھی جب چاہے کر سکتی ہے، تو پھر مجبوراً آپ کو عدل بھی کرنا پڑے گا، اور پھر پھڈے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اور اگر عدل نہیں کرتے تو پھر آپ طلاق کی طرف جائیں گے،
اور طلاق کے بھی آپ کو پتہ ہے معاشرے کو نقصانات ہوتے ہیں، اور پھر اولاد ہو گئی تو وہ طلاق کے بعد اولاد کیا ہوگے، درجنوں مسائل ہیں. اس لیے جائز ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ کریں تو تمیز سے کریں. بھائی ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں، جس نے روکنا ہے روک لے. دم نہیں ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ آگے کیسے چلائیں گے اس معاملے کو.